بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ماسٹر ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بری خبر سنانے آیا ہوں۔ وہ بولا جب تک فرحاد میری گرفت میں نہیں آئے گا تب تک میرے ستارے گردش میں رہیں گے اور ایسی ہی بری خبریں سننے کو ملتی رہیں گی، تم بھی کچھ سنا ہی دو۔ وہ بولا ایک تو جمائلہ ہاتھ سے نکل چکی تھی، اب نیومی بھی شاید نکل رہی ہے، وہ شاید فرحاد کی آغوش میں پہنچ گئی ہے۔ ابھی کہہ رہی تھی کہ وہ اسلام قبول کر کے اس کی منکوحہ بن چکی ہے اور یہ سب جناب تبریزی کی سرپرستی میں ہوا ہے۔ کیا یہ یقین کرنے کی بات ہے کہ وہ مکار عورت اسلام قبول کرے گی اور جناب تبریزی ایسے نادان ہے کہ اس کے اسلام قبول کرنے سے مطمئن ہو جائیں گے؟ اتنی جلدی کچھ سوچے سمجھے بغیر اسے فرحاد کی منکوحہ بنا دیں گے؟ یقین تو مجھے بھی نہیں ہو رہا، لیکن نیومی کی آواز اور لہجے میں ایسا عزم اور یقین ہے کہ اس کی باتیں سچ لگ رہی ہیں۔ ایسی بات ہے تو بابا صاحب کے ادارے کے انچارج سے رابطہ کرو اور پوچھو کہ یہ خبر کہاں تک درست ہے۔ بابا نے اسی وقت فون کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ قائم کیا۔ وہاں کے انچارج خلیل بن مکرم نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں وہ ہوں جو ٹیلی پیتھی کی دنیا میں فرحاد علی تیمور بن کر آیا تھا اور اپنی اس پلاننگ میں ناکام رہا تھا۔ اچھا، تو آپ مسٹر بابر ہیں؟ جی ہاں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے ادارے میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے سچ سننے آیا ہوں۔ کیا نیومی کرسٹل نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ الحمدللہ، وہ ایک مسلمان ہے اور فرحاد علی تیمور کی شریک حیات ہے۔ ان کا موجودہ نام ثنا علی تبریزی ہے اور جناب تبریزی نے انہیں اپنی بیٹی بنایا ہے۔ ان کے لیے بابا صاحب کے ادارے کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اور کچھ معلوم کرنا ہے آپ کو؟ نہیں شکریہ۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ برین ماسٹر اس کے اندر موجود تھا، لیکن وہ اپنے ماسٹر کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کا معمول اور تابع دار تھا۔ بابر نے فون کے ذریعے رابطہ کرنا چاہا تو اس نے بابر کے اندر یہ خیال پیدا کیا کہ اسے نیومی سے رابطہ کرنا چاہیے، بعد میں ماسٹر سے رابطہ کیا جائے گا۔ اس نے فون پر اس کے نمبر پنچ کرنے کے بعد کہا، ہیلو نیومی، میرے علاقار کے اندر آ جاؤ۔ اس نے کہا، ادھر کوئی نیومی نہیں رہتی، تم نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے۔ اس نے کہا، او سوری، مجھے نیومی نہیں ثنا تبریزی کہنا چاہیے۔ تھینک یو، میں بھی اس علاقار کے اندر پہنچتی ہوں۔ چولہے پر میرے لیے ڈش تیار ہو رہی تھی۔ اس نے کچن سے آ کر کمرے میں جان کر دیکھا تو میں خیال خوانی میں مصروف تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے پھر کچن میں آئی، پھر خیال خوانی کے ذریعے اس علاقار کے اندر پہنچ کر بولی، ہاں بولو، میں آ چکی ہوں۔ تم نے مجھے ثنا تبریزی کہا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم میری باتوں کی تصدیق کر چکے ہو۔ ہاں، بابا صاحب کے دائرے کے انچارج خلیل بن مکرم نے تصدیق کر دی ہے۔ ثنا تبریزی، تم نے اسلام قبول کیا، مجھے خوشی ہے کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں، لیکن فرحاد سے شادی کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کیا میں نے ماضی میں تم سے دوستی کر کے غلطی نہیں کی؟ کیا تم نے مجھے اپنا تابع دار نہیں بنایا تھا، میرے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا تھا؟ پلیز پچھلی باتیں یاد نہ کراؤ۔ جو غلطی ہوئی اس کے بعد ہم پھر سے دوست بن گئے تھے۔ بے شک ہم دوست بن گئے ہیں، لیکن ہماری دوستی اعتماد سے خالی ہے، اس لیے میں تم پر اعتماد کیوں کروں کہ تم میری بھلائی کے لیے فرحاد کے خلاف بول رہے ہو؟ کیا میں تمہاری باتوں میں آ کر اسے چھوڑ دوں گی؟ کیا مجھے نادان بچی سمجھ رہے ہو؟ دیکھو نیومی، او سوری ثنا تبریزی، جب کسی اچھے دوست کا ساتھ چھوٹنے لگتا ہے تو افسوس ہوتا ہے نا۔ مجھے بھی سوچ کر دکھ ہو رہا ہے کہ آئندہ تم مجھ سے رابطہ بھی نہیں رکھو گی۔ فرحاد میرا دشمن ہے تو تم بھی میری دشمن بن کر رہو گی۔ میں مسز فرحاد ہوں، اپنے شوہر کے نقشے قدم پر ہی چلوں گی۔ یہ تو دشمن بھی مانتے ہیں کہ فرحاد اس وقت تک دشمنی نہیں کرتا جب تک کہ کسی معاملے میں اسے چھیڑا نہیں جاتا اور خواہ مخواہ اس کی مخالفت نہیں کی جاتی۔ اگر تم اس کی مخالفت نہیں کرو گے، اسے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، تو میں کبھی تم سے دشمنی نہیں کروں گی، ورنہ تم مجھے فرحاد سے بھی زیادہ خطرناک پاؤ گے اور آئندہ میں اس علاقار کے اندر آ کر تم سے بات نہیں کروں گی۔ جانتے ہو کیوں؟ یہ بھی بتا دو کہ اس علاقار کے اندر کیوں نہیں آؤ گی، کیوں رابطہ نہیں کرو گی؟ اس لیے کہ اب تم اکیلے نہیں آتے، تمہارے ساتھ برین ماسٹر بھی ہوتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بابر؟ تم اس کے تابع دار ہو، اس کی سوچ کی لہروں کو اپنے اندر محسوس نہیں کر رہے ہو۔ مجھے فخر ہے کہ میں ماسٹر کا قابل اعتماد غلام ہوں، ثنا نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے قابل اعتماد تھے، اب نہیں رہے۔ اب اس نے سختی سے منع کیا ہے کہ کبھی تم اس کے اندر نہیں جاؤ گے، بلکہ اس نے تو اپنا لب و لہجہ بھی بدل لیا ہے۔ برین ماسٹر ثنا کی یہ باتیں سن رہا تھا، شدید حیرانی سے سوچ رہا تھا کہ اس کمبخت کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اپنے اس غلام سے خیال خوانی کا رابطہ ختم کر دیا ہے۔ تعجب ہے کہ یہ تو یہ بھی جانتی ہے کہ میں اپنا لب و لہجہ بھی بدل چکا ہوں۔ بابا نے ماسٹر کی مرضی کے مطابق پوچھا، تم سراسر بکواس کر رہی ہو، یہ جتانا چاہتی ہو کہ بہت پہنچی ہوئی ہو، میرے ماسٹر تک بھی پہنچ جاتی ہو اور ہمارے اندر کی تمام باتیں معلوم کر لیتی ہو۔ تم میری بات کا یقین نہ کرو، لیکن اب بھی وہ ماسٹر تمہارے اندر چھپا ہوا میری تمام باتیں سن رہا ہے اور تشویش میں مبتلا ہو رہا ہے کہ میں بھی فرحاد کے ساتھ رہ کر اس کے اندر کے بہت سے راز معلوم کرنے لگی ہوں۔ پھر وہ بڑے فخر سے بولی، تم دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں صرف فرحاد علی تیمور کی شریک حیات نہیں ہوں، جناب علی اسد اللہ تبریزی کی بیٹی بھی ہوں۔
دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں اور آئندہ تم دونوں کو بد نصیب بنانے والی ہوں۔ اب جا رہی ہوں، مجھے خدا حافظ کہنا چاہیے مگر نہیں کہوں گی کہ خدا تمہاری حفاظت کرے۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر پھر ڈش تیار کرنے لگی۔ جمالہ کا ذکر ہو چکا ہے، اعلیٰ حضرت نے اسے ادارے سے باہر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ادارے کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے جواد مصری کو اس کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ اس کی نگرانی کرتا رہے اور اس کے بارے میں رپورٹ دیتا رہے۔ وہ دونوں پیرس پہنچ کر ایک ہوٹل میں 2 کمرے کرائے پر لینے کے بعد رات گزار رہے تھے۔ جب وہ شیطانی گرفت میں آ کر اب نارمل ہوتی تھی تو تمام رات جاگتی تھی۔ اب ایسی بات نہیں تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچ کر کہا، جواد اب میں سونا چاہوں گی۔ یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ میں ابھی تک نارمل ہوں اور اس شیطان نے مجھ پر حملہ نہیں کیا۔ وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ جناب تبریزی نے پہلی بار عملی میدان میں آ کر اپنی روحانی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا اور شیطان کو جمالہ کا پیچھا چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آئندہ دوسری رات کو مشاہدہ کرنا تھا۔ اگر وہ دوسری رات کو بھی نہیں آئے گا تو پھر کبھی نہیں آئے گا۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی یہ خبر پہنچا دی گئی تھی کہ میری زندگی بہت مختصر سی رہ گئی ہے اور میں بہت جلد اپنی سانسیں پوری کر لوں گا۔ یہ خبر جواد مصری تک بھی پہنچی۔ جمالہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم بات کرتے کرتے خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ بڑے دکھ سے بولا، جمالہ ایک بہت بری خبر ہے۔ ہمارے فراد علی تیمور صاحب کی موت کی پیشگوئی کی جا چکی ہے۔ اس سلسلے میں جناب تبریزی اور میڈم آمنہ اپنی کوئی رائے نہیں دے رہی ہیں۔ دونوں ہی خاموش ہیں۔ دونوں کی خاموشی یقین دلا رہی ہے کہ حیدرآباد دکن کے ایک نجومی کی پیشگوئی درست ہے۔ یہ ایسی بات تھی کہ جمالہ تو کیا کوئی بھی فوراً ماننے کو تیار نہ ہوتا۔ وہ بے یقینی سے بولی، یہ اچانک ایسی خبر سنا رہے ہو؟ پاپا اچھے خاصے صحت مند ہیں اور تم ان کے مرنے کی بات کر رہے ہو۔ تم خود ہی سوچو، کیا میں اپنے دل سے اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہوں؟ ہمیں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بابا صاحب کے دائرے سے یہ اطلاع دی جا رہی ہے۔ یہ سچ ہے جمالہ۔ وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے صدمہ پہنچ رہا تھا۔ وہ سونیا اور مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہماری کوششوں کی بدولت وہ بابا صاحب کے دائرے تک پہنچی تھی۔ اسے جناب تبریزی کی سرپرستی حاصل ہوئی تھی۔ وہ آئندہ ایک نارمل لڑکی کی حیثیت سے زندگی گزارنے والی تھی اور اس ادارے میں بہترین تعلیم و تربیت حاصل کرنے والی تھی۔ وہ ایک دم سے رو پڑی، روتے ہوئے بولی، میں ابھی ماما سے ملوں گی، پاپا سے ملوں گی۔ پاپا کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر خدا سے دعا کروں گی کہ وہ ہاتھ ہمیشہ میرے سر پر رہے اور اسے موت بھی نہ چھین سکے۔ سبھی میرے لیے گڑ گڑا کر دعاگو تھے۔ وہ سبھی میرے پاس آنا چاہتے تھے، میرے ساتھ آخری وقت تک رہنا چاہتے تھے، پورے 19 دنوں تک میرے ساتھ ایک ایک لمحہ گزارنا چاہتے تھے۔ میں نے علی کبریا، پارس پورس اور الپا وغیرہ سے کہا کہ وہ ذرا صبر کریں، میں انہیں خود بلاؤں گا اور ان کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزاروں گا، مگر پہلے چند اہم معاملات سے نمٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سب کو سمجھایا، تسلیاں دیں، پھر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ اسی وقت ثنا میرے لیے وہ ڈش تیار کر کے لے آئی، پھر میرے سامنے رکھ کر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، ذرا چکھ کر تو بتاؤ کہ میں نے کیسے پکایا ہے۔ میں اسے بڑے دکھ سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی اسے صدمہ پہنچانے والی خبر سنانی تھی۔ مجھے آج نہیں تو کل یا ایک برس بعد مرنا ہی ہے۔ موت کا کوئی خوف نہیں تھا، کوئی افسوس نہیں تھا۔ دکھ اپنے لوگوں کا تھا جو میرے لیے دکھ اٹھا رہے تھے اور اندر ہی اندر رو رہے تھے۔ اور یہ ثنا 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے میری زندگی میں دلہن بن کر آئی تھی اور دلہے کی زندگی اس بد نصیب سے روٹھنے والی تھی۔ میں سر جھکائے اس کی تیار کی ہوئی ڈش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، کیا بات ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ کیا سوچ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ میں نے ہاں کے انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ کرسی کھسکا کر میرے قریب آ گئی، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، کیا بات ہے؟ میں نے سر اٹھا کر اسے بہت ہی دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا، تم میری زندگی میں دلہن بن کر آئی ہو، لیکن میں ایک بہت ہی المناک خبر سنا رہا ہوں۔ تم صرف 19 دن تک سہاگن رہو گی، 20ویں دن مجھے اپنے معبود کی طرف واپس جانا ہے۔ وہ تقریباً چیخ کر بولی، نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کس نے کہہ دیا ہے کہ میں صرف 19 دن کی سہاگن ہوں اور 20ویں دن تمہیں موت آنے والی ہے؟ یہ فضول بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ میرے اور قریب آ گئی، میرے ایک بازو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، کیا میرے بابا اعلیٰ حضرت نے پیشگوئی کی ہے؟ کیا سسٹر آمنہ نے اس سلسلے میں کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، وہ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اسے بتانے لگا کہ علی کے ایک بوائے فرینڈ ایمان علی نے میری موت کی پیشگوئی کی ہے اور اس پیشگوئی کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت اور آمنہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، کسی رائے کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ٹال رہے ہیں کہ روحانیت کے مراحل طے کرنے والوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قدرت کا کوئی بید کسی بندے کو بتائیں۔ اس نے کہا، میں اپنے بابا اعلیٰ حضرت سے پوچھوں گی۔ ہرگز نہیں، ان سے یہ سوال نہ کرنا۔ جب وہ ایک بار انکار کر دیتے ہیں تو دوسری بار کوئی ان سے وہی بات کبھی نہیں کرتا۔ ان کی خاموشی اور ٹالنے کے انداز نے سمجھا دیا ہے کہ ایمان علی کی پیشگوئی درست ہے۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھ کر مجھ سے لپٹ گئی، داڑیں مار مار کر رونے لگی۔
اسے تو رونا ہی تھا، میرے تمام اپنے میرے لہو سے تعلق رکھنے والے سبھی مجھ سے لپٹ کر رونے والے تھے اور مجھے ان کے آنسوؤں کو برداشت کرنا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اب تو میں ایک پل کے لیے بھی تم سے الگ نہیں رہوں گی، ایک ایک لمحہ تمہارے ساتھ جیوں گی اور تم دیکھو گے کہ تمہارے دم توڑنے سے پہلے میں اپنی جان دے دوں گی۔ خواہ حرام موت مرنے کی باتیں نہ کروں گی، میں تمہارے بغیر نہیں جیوں گی۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے اور خیالات پڑھ کر دیکھ لو، تم نے مجھے اتنی عزت دی ہے، اتنا مان مرتبہ دیا ہے کہ ایسا کوئی دوسرا مجھے دے ہی نہیں سکے گا، اور نہ ہی تمہارے بغیر میں اس مان مرتبے کے ساتھ زندہ رہ سکوں گی۔ میں نے اسے تھپک کر کہا، میں تمہارے جذبات اور تمہارے اندر کے دکھ کو سمجھ رہا ہوں، تم نے بڑے ارمانوں سے مجھ سے شادی کی، میری خاطر اسلام قبول کیا، اور اب تمہیں کیا مل رہا ہے؟ صرف 19 دن کی سہاگن والی زندگی۔ ثنا، میری مجبوریوں کو سمجھو، میری اور 2 بیویاں بھی ہیں اور میرے لہو سے منسلک رہنے والے بچے ہیں، وہ سب میرے آخری دنوں میں میرے ساتھ رہنا چاہیں گے، سبھی کے ساتھ مجھے وقت گزارنا ہوگا۔ بے شک تم ان سب کے ساتھ گزارو، میں کسی کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنوں گی، کوئی اعتراض نہیں کروں گی، لیکن میں تو تمہاری نئی دلہن ہوں، میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے یوں نہ چھوڑو۔ اپنی تمام بیویوں اور بچوں کے ساتھ کچھ ایسا وقت مقرر کرو کہ وہ صبح سے شام تک سبھی تمہارے ساتھ رہیں، لیکن رات کے کھانے کے بعد صبح تک میں ہی تمہارے ساتھ رہوں۔ دیکھو، میں تمہاری 19 دن کی سہاگن ہوں، میری یہ بات مان لو اور سب کو اس بات کے لیے راضی کر لو۔ میں اس سے ذرا الگ ہو گیا، وہ ان سے پوچھتے ہوئے بولی، اس طرح کیوں الگ ہو رہے ہو؟ سمجھنے کی کوشش کرو، میرے حالات ایسے ہیں کہ میرے بچے اور دوسرے خیال خوانی کرنے والے اچانک میرے اندر آ جاتے ہیں اور میں کسی کو منع نہیں کروں گا۔ ایسے ہی وقت علی نے آ کر کہا، پاپا آپ کو ماما بلا رہی ہیں۔ اچھا بیٹے، تم ماما کے پاس چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر میں نے ثنا سے کہا، دیکھو ابھی علی آئی تھی، اس نے سونیا کا پیغام دیا ہے، مجھے ابھی اس سے باتیں کرنی ہوں گی۔ تم چاہتی ہو کہ مجھ سے دور نہ رہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے اندر آ کر رہو اور سونیا کی باتیں بھی سنتی رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ میری گردن میں باہیں ڈال کر بولی، شکریہ فرہاد، تم مجھے اسی طرح اپنے ساتھ رکھو۔ پھر وہ جلدی سے الگ ہو کر بولی، سوری، مجھے تمہارے بچوں اور دوسرے خیال خوانی کرنے والوں کا لحاظ کرنا ہی ہوگا، اب میں تمہارے اندر آ رہی ہوں۔ وہ میرے اندر آ گئی، میں سونیا کے پاس پہنچا۔ وہ بولی، سارے ہی بچے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے آخری وقت تک دن رات ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر سب بھی بیک وقت میرے ساتھ رہنا چاہیں گے تو بڑی بھیڑ لگے گی، یوں اندیشہ ہے کہ تمام بچے دشمنوں کی نظروں میں آ جائیں گے۔ ہماری طاق میں رہنے والے مخالفین کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ سب سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں آ کر قیام کر رہے ہیں۔ کیا تم ایسا چاہو گی؟ سونیا نے کہا، آگے نہ بولو، میں یہ باتیں خوب سمجھتی ہوں، تمام بچوں کو بھی سمجھا رہی ہوں کہ سب کا ایک ساتھ جا کر تمہارے پاس رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں انہیں یہ بھی سمجھا رہی ہوں کہ ہمیں اس بد نصیب سہاگن کا زیادہ خیال کرنا ہوگا جو شادی کے صرف 19 دن کے بعد بیوہ ہونے والی ہے۔ سونیا کی اس بات سے ثنا کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اسے ندامت ہوئی کہ وہ ماضی میں جس کے ساتھ بدترین دشمنی کرتی رہی، وہ اس کے بارے میں کتنے اچھے خیالات رکھتی ہے اور اس کے جذبات کا کتنا خیال رکھ رہی ہے۔ میں نے کہا، سونیا، تم سے زیادہ کوئی میری مشکلات کو نہیں سمجھے گا، میں اسی فکر میں ہوں کہ کسے کتنا وقت دوں، کس طرح سے دل جوئی کروں۔ تم فکر نہ کرو، میں ان سے یہ کہنے والی ہوں کہ وہ سب اپنا اصلی چہرہ چھپا لیں اور کسی بیروب میں جنیوا جائیں، لیکن تم سے دور ہی رہیں۔ تمہارے پوتے کی ہونے والی بہو تاشا اور جمالہ بھی رو رہی ہیں اور تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں سب کی محبتوں اور دلی جذبوں کو سمجھ رہا ہوں، تم چاہتی ہو کہ یہاں جنیوا میں سبھی بیس بدل کر آ جائیں اور رازداری سے میرے پاس آتے جاتے رہیں۔ ہاں، میں ان سب کو اپنے پاس بلا کر یہی سمجھانے والی ہوں کہ ان میں سے ہر ایک صرف 1 گھنٹے کے لیے آئے گا، تمہارے ساتھ وقت گزارے گا، پھر چلا جائے گا۔ پارس، پورس، کبریا، علی، انوشے، تاشا، الپا اور جمالہ، یہ 8 بچے ہیں۔ الپا بہو ہے اور تاشا آنے والی بہو، یہ سب 1 گھنٹے کے حساب سے باری باری تمہارے پاس آئیں گے۔ روزانہ تم 8 گھنٹے ان کے ساتھ گزار سکو گے۔ ثنا تبریزی ان 8 گھنٹوں میں تم سے دور رہے گی، باقی کے 16 گھنٹے تمہارے ساتھ گزارتی رہے گی۔ تم دوسروں کا حساب کر رہی ہو، اپنی بات بھی کرو، کیا میرے پاس نہیں آؤ گی؟ آگے تو سنو میں کیا کہنے والی ہوں۔ کیا تم بھول گئے بابا صاحب کے دائرے کے بانی بابا فرید واسطی نے تمہاری موت کے متعلق پیشگوئی کی تھی؟ میں موجودہ حالات میں ان کی پیشگوئی بھول گیا تھا۔ بابا فرید واسطی سونیا کو بہت چاہتے تھے، انہوں نے اپنے آخری وقت صرف سونیا کو ہی اپنے پاس رکھا تھا، وہ کسی کو حجرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ محبت اور شفقت صرف سونیا کے لیے تھی، وہ آخری سانس تک ان کی خدمت کرتی رہی تھی۔ انہوں نے میرے بارے میں پیشگوئی کی تھی کہ میری موت طبعی ہوگی، کوئی دشمن مجھے ہلاک نہیں کرے گا، لیکن میرے آخری وقت نہ تو میری کوئی بیوی نہ ہی میرا کوئی بچہ میرے آس پاس ہوگا، صرف سونیا ہی میرے پاس رہے گی۔ میں نے سونیا کے سامنے ان کی پیشگوئی دہرائی۔ وہ بولی، اس حساب سے میں نے یہ طے کیا ہے کہ آج سے 9 دن تک تم اپنے تمام بچوں سے، بہوؤں سے اور ثنا سے ملتے رہو گے۔ 20ویں دن کی صبح سے پہلے ان سب سے رخصت ہو کر میرے پاس آؤ گے۔
میں بعد میں بتاؤں گی کہ ہماری ملاقات کہاں ہوگی۔ مجھے یہ سوچنا اور سمجھنا ہے کہ تم کہاں رہ کر میرے ساتھ اپنی آخری سانسیں پوری کرو گے۔ وہ ذرا چپ ہوئی، پھر ایک سر دبا کر بولی، اب تم جا سکتے ہو۔ کل صبح تمام بچے بیس بدل کر جنیوا پہنچیں گے اور تم سے خفیہ طور پر رابطہ کریں گے۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ ثنا نے خوش ہو کر میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں سونیا کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے مجھے سب سے زیادہ وقت دیا ہے۔ بس یہ سوچ کر دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارا ساتھ صرف 19 دنوں تک رہے گا۔ مجبوری ہے ثنا، بابا فرید واسطی صاحب کی پیشگوئی اسی طرح سے درست ہوگی اور سونیا اس پر ہر حال میں عمل کرے گی۔ وہ رو رہی تھی، اور وہ کیا، سبھی رو رہے تھے۔ قدرتی طور پر کبھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی موت کب آئے گی۔ اگر معلوم ہو جائے تو اس کی حالت یہی ہوتی ہے جو میری تھی۔ مجھے دنیا سے جانے کا دکھ نہیں تھا، مگر اپنوں کے آنسو دیکھ دیکھ کر دل صدمے سے ٹوٹ رہا تھا۔ برین ماسٹر بڑی دیر تک بابر کے اندر رہ کر ثنا کی باتیں سنتا رہا تھا۔ باتیں ایسی تھیں کہ اس کے ہوش اڑ رہے تھے۔ وہ حیرانی اور پریشانی میں سوچنے لگا کہ یہ نیومی یعنی کہ ثنا تبریزی کیسے جانتی ہے کہ میں نے بابر سے دماغی رابطہ ختم کر دیا ہے، اسے اپنے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں، اور میں نے اپنا لب و لہجہ بدل لیا ہے۔ یہ ایسی گہری راز کی باتیں تھیں جو بابر، آؤڈی مین اور ماسٹر کے درمیان ہوئی تھیں۔ کوئی چوتھا موجود نہیں تھا۔ اگرچہ اس کے کتنے ہی جانثار اور وفادار ماتحت تھے، لیکن وہ کسی کے سامنے ایسے راز کی باتیں نہیں کرتا تھا۔ پھر یہ باتیں ثنا تبریزی تک کیسے پہنچ گئیں؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے ثنا خنجر کی نوک سے اس کے دل و دماغ کو قریدتی اور کھوتی ہوئی گہرائی تک پہنچ رہی ہے، اور آئندہ نہ جانے کہاں تک پہنچ کر کیا کرنے والی ہے۔ وہ اپنی خفیہ پناہ گاہ میں بالکل تنہا تھا۔ پہلے میں نے اپنی معلومات کے ذریعے اسے خوفزدہ کیا تھا، اور اب ثنا ایسا کر رہی تھی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگرچہ ثنا بہت ہی مکار اور تیز ترار ہے، لیکن ایسی پہنچی ہوئی نہیں ہے کہ فراد علی تیمور کی طرح میرے گہرے رازوں تک پہنچ جائے۔ دراصل اس نے فراد کی شریک حیات بن کر اسے یہ ساری معلومات حاصل کی ہیں۔ یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ جب تک وہ اس سے منسوب نہیں ہوئی تھی تب تک اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ محبوب کی آغوش میں پہنچتے ہی دشمن کی گہرائیوں میں اترنے لگی تھی۔ اسے یہ مکمل یقین ہو گیا کہ سارے فساد کی جڑ میں ہی ہوں۔ جب تک اس جڑ کو اکھاڑ نہیں پھینکے گا اس وقت تک وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکے گا، اور نہ ہی اپنے کسی بڑے منصوبے پر عمل کر سکے گا۔ جب برین ماسٹر پیدا ہوا تو وہ عیسائی تھا۔ جیسے جیسے اس نے ٹیلی پیتھی اور دوسرے علوم حاصل کیے، ویسے ویسے اس کے نظریات بدلتے گئے۔ وہ اپنے دین سے بھی پھر گیا۔ وہ کسی مذہب اور روحانیت کو نہیں مانتا تھا۔ جناب تبریزی کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ روحانیت کے ذریعے نہیں بلکہ پراسرار علوم کے ذریعے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ روحانیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے اپنے جیسے کچھ پراسرار علم جاننے والے بندوں کو جمع کر لیا ہے، اور ان کے ذریعے بابا صاحب کا ادارہ بنا کر وہاں حکومت کر رہے ہیں۔ وہ کالا جادو اور دوسرے پراسرار علوم کو مانتا تھا۔ اس نے اسی حوالے سے ایک کالا جادو جاننے والے مہاراج گندھ راج منتر جوگی سے دوستی کی تھی۔ وہ جوگی عام جادوگروں کی طرح جاہل گوار نہیں تھا۔ اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی اور انڈیا میں رہنے والے باپ سے کالے پراسرار علوم حاصل کرتا رہا تھا۔ مغربی ممالک میں رہنے کے باعث ایک جادوگر کے بجائے وچ ڈاکٹر کہلاتا تھا۔ یورپ کے کتنے ہی وچ ڈاکٹرز اس علم میں بے پناہ مہارت رکھتے تھے، لیکن مہاراج گندھ راج منتر جوگی آتما شکتی میں اتنی مہارت رکھتا تھا کہ وہاں کے سبھی وچ ڈاکٹرز اسے اپنا گرو یا ماسٹر مانتے تھے۔ برین ماسٹر سے اس کے اچھے تعلقات تھے، لیکن وہ کسی معاملے میں اسے شریک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اندیشہ رہتا تھا کہ وہ کسی ایک معاملے میں بھی اسے شریک کرے گا تو اپنے علم کے ذریعے اس کے کئی رازوں تک پہنچ جائے گا، پھر کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے اس کی ڈپلیکیٹس مافیا تنظیم کو نقصان پہنچے گا۔ اب وہ مجھ سے شکست کھا رہا تھا، غصے کی اس انتہا کو پہنچ رہا تھا جہاں مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق میرے خلاف کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ بہت پہلے ہی اس کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ عدنان پر قابو پانے کے لیے شیوانی کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے، اور شیوانی کو پھانسنے کے لیے مہاراج گندھ راج منتر جوگی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے شیوانی اور عدنان کو کہیں چھپا رکھا تھا، لیکن آتم شکتی کا ماہر منتر جوگی اپنے کالے عمل سے اس کے اندر بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ جب ماں اس کے قابو میں آتی تو بچہ بھی اس کے قابو میں آ جاتا، اور وہ اس بچے کو برین ماسٹر کے حوالے کر دیتا۔ اب اس کا یہ خوف کسی حد تک کم ہو گیا تھا کہ منتر جوگی ایک بچے کے ذریعے اس کے دوسرے معاملات میں ملوث ہو جائے گا۔ اب تو صرف اور صرف اسی بات کی اہمیت تھی کہ اس بچے کے ذریعے مجھے کمزور بنا دیا جائے۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، خطرات سے کھیلنا پڑتا ہے، لہذا وہ مہاراج گندھ راج منتر جوگی کے حوالے سے پیش آنے والے خطروں سے بعد میں نمٹ لے گا۔ سب سے پہلے مجھے زیر کرنا اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ اس سے کہا جاتا کہ میرا سر قلم کرواتے ہی وہ اپنی سانس چھوڑ دے، میری جان لیتے لیتے اپنی جان بھی دے دے تو یہ بھی کر لیتا، خود مرنے کو تیار ہو جاتا، لیکن پہلے مجھے مارنا چاہتا تھا۔
وہ بڑی دیر تک اس پہلو پر غور کر رہا تھا کہ منتر جوگی سے کام لینا چاہیے یا نہیں۔ ہر بار اس کے اندر سے یہی جواب موصول ہوتا رہا، ہاں میں فرحاد سے اپنی برتری اور سلامتی چاہتا ہوں، مجھے اس انڈین وچ ڈاکٹر سے کام لینا ہی پڑے گا۔ آخر اس نے اچھی طرح سوچنے سمجھنے کے بعد خیال خوانی کی پرواز کی، پھر اس کے اندر پہنچ کر بولا، ہیلو ڈاکٹر منتر جوگی، میں رچ مین بول رہا ہوں۔ ونڈر ورلڈ سے باہر کھلی دنیا میں رچ مین کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ منتر جوگی نے کہا، اپنا نام نہ بتاؤ، تب بھی میں یہ جانتا ہوں کہ میرے دماغ میں آنے والا صرف رچ مین ہی ہوگا، کیونکہ اور کوئی خیال خوانی کرنے والا میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ اچھی بات ہے کہ کوئی دوسرا تمہیں نہیں جانتا، یہ بہت ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں اور تم مجھے جانتے ہو۔ میں کیا خاک جانتا ہوں، صرف تمہارا فون نمبر ہی معلوم ہے، تم نے کبھی اپنا پتہ ٹھکانہ بھی نہیں بتایا، کبھی مجھ سے ملنے نہیں آتے اور نہ ہی مجھے اپنی کسی گیٹ ٹوگیدر پارٹی میں بلاتے ہو۔ میں تمہیں بلانے اور تم سے ملنے کے لیے ابھی یہاں آیا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے سامنے رکھے ہوئے ایک بڑے سے کاغذ کو اٹھا کر بولا، تم میرے ذریعے اس کاغذ کو پڑھ سکتے ہو، دیکھو اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس نے منتر جوگی کے خیالات پڑھ کر معلوم کیا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ آج کسی وقت بھی رچ مین میرے پاس آئے گا اور مجھ سے کوئی کام لینا چاہے گا۔